تقریباً سارے تو میں نہیں آکھ سکتا، اکثر گمراہ تھی چکے، کافر نہیں، کافر میں ہوں گمراہ اتنا بھی رستہ ملے نہ گمراہ کو آدھن کہ راہ تو ملے نہ مگر اگو رستہ گم تھی گیا، وہ گمراہ دے یہ گمراہ تھی گیا۔ گمراہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ بھی اگر عادل نہیں تو بھی عادل ہے کون؟ اللہ بھی عدالت نہیں کرنی، انصاف نہیں کرنا، تو بھی اللہ کے بغیر کوئی عادل کون ہے؟ کوئی ہو نہیں سکتا۔ مگر ہوں سچ ہوں تک یہ آخر دی اجازت نہیں، یہ نہ دسو، مگر ہوں کیونکہ وقت قریب ہے ہوں ہے بھی دسو، تو ہوں دسن دی یہ ہے بھی ابلیس کیا جرم کیتا، کیا گناہ کیتا، ان جرم کیا؟ وہ واقعی سجدہ کو نہ کیتا، سجدے کو دفع کرو یار، گال تو ہے اللہ دے امر دی، انکار کیتا، اللہ دے امر دا انکار کیتا، امر دا انکاری، وہ چاہے سجدے دا حکم ہوئے یا کوئی بیا حکم ہوئے، گال تو امر دی ہے۔ اللہ یوں فرمایا قرآن پاک تکو کہیں منع کیتا ہے میرے امر کا، کہیں کیڑی شے رکاوٹ پڑی ہے، تجھے کس نے روکا تھا میرے امر کو تو نے نہیں مانا، تو امر کا انکار ہوا نا۔ جی تو امر کا انکار کرنے والا اتنا برگزیدہ ہو کے بھی لعنتی ہو گیا، کتنے ارب سال کی عبادت۔ اب اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنے ارب کی سال کی نہیں ہے، وہ اتنے کروڑ سال کی ہے۔ چلو کروڑ سال کی عبادت کوئی چیز نہیں ہے، یا لاکھوں برس کی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اتنا تو عبادت گزار تھا نا کہ اللہ نے اس کو ہجرت کروائی دنیا سے، پہلے آسمان پہ لے گئے کہ تو یہاں فرشتوں کو بتایا کر کہ میری عبادت کرنی کیسی ہے۔ یہ 200 سال تک وہاں پہلے آسمان پہ فرشتوں کو بتاتا رہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے۔ یہ تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، فرشتے نیچے بیٹھے ہوتے تھے، یہ نوریوں کا استاد ہے۔ اور 200 سال کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتوں نے عرض کیا کہ بار الہ یہ استاد مکرم ہمیں بھی دے دیجئے، ہم پہ بھی کرم کر دیجئے۔ تو اللہ نے پھر اس کو وہاں سے ہجرت کرائی، دوسرے آسمان پہ لے۔ اب 200 سال وہاں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھاتا رہا، اسی طرح پھر تیسرے والوں نے عرض کیا تو 200 سال وہاں، تو اخیر میں 7ویں آسمان پہ جب یہ پہنچا تو وہاں اللہ کے عرش کے سامنے اس کا جو ہے نوری، وہ اس کی جو ہے نوری کرسی نور کی بنی ہوئی وہاں لگتی تھی، ہیرے جواہرات نور کے، ان پہ بیٹھتا تھا اور فرشتوں کو بتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لعنتی کیوں ہو گیا؟ ایک امر نہیں مانا صرف، تو اتنے لاکھوں برس کی عبادت اللہ نے نہیں دیکھا، اور اس کو کہہ دیا فاخر جنہ کر رجیم، تو نکل جا تو لعنتی الی یوم الہذا الی یوم الدین، آج کے دن سے قیامت کے دن تک تو جہاں جائے گا میری لعنت تیرا پیچھا کرتی رہے گی۔ ایک حکم نہیں مانا۔ مسلمانوں کے لیے کیا حکم تھا؟ جب مجھے بتائیں اس کو تو لاکھوں برس کی عبادت نہیں بچا سکی، تو مولوی صاحب کو 30-40 سال کی عبادت بچا لے گی؟ نہیں بچائے گی نا۔ تو پھر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے گروہ مومنین، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور خبردار فرقے میں نہ پڑنا۔ تو اللہ نے منع کر دیا نا، روک دیا نا، ایک بات سے حکم دے دیا۔ جی یہ میں نے روایت نہیں پڑھی، قرآن یہ آیت ہے۔ تو جب منع کر دیا اللہ نے، تو آپ نے پھر کیسے کہہ دیا کہ آپ سنی ہیں؟ اس نے کیسے کہہ دیا کہ وہ دیوبندی ہیں، وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں؟ تو کیا آپ نے امر کا انکار نہیں کیا؟ انکار ہے، جب کیا ہے تو پھر ابلیس کی تو عبادت نہیں دیکھی گئی، امر کا اس نے انکار کیا تو لعنتی ہو گیا۔ تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، مجھے آج ایک بندہ دکھا دو جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور حضور کا امتی ہوں، ایک دکھا دو۔ سب کسی نہ کسی فرقے میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم صراط مستقیم ہے۔ پتہ نہیں یہی صراط مستقیم ہے پھر؟ اور سب اپنی اپنی جگہ پہ صراط مستقیم پہ، جس کو دیکھو وہی ممبر رسول پہ کھڑا ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا ہے کہ وہ جو صراط سیدھا جو وہ فرقہ جنت میں سیدھا جائے گا، وہ 73واں فرقہ جو ہے وہی ہم ہے، اور یہ سب کا دعویٰ ہے۔ جب اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے
تو اللہ نے آپ نے اللہ کے امر کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو پھر آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ابلیس کے ساتھ اور قانون ہو، آپ کے ساتھ کوئی اور ہو جائے۔ اگر آپ کے ساتھ قانون اور ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کا عدل ہے؟ پھر اللہ ہی اگر عادل نہیں ہے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر گمراہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ یہ اپنی ڈیفینیشن خود کر لیں، خود بتا دیں کہ پھر یہ کیا ہے؟ اگر گمراہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ حقیقت یہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم سب گمراہ ہیں۔ یہ دوسرے کو گمراہ اس لیے کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم بھی گمراہ ہیں، یہ مان نہیں رہے صرف۔ ان کا اندر کا مفتی مانتا ہے یہ بات۔ اگر اللہ بھی، مجھے آپ بتا دیں، عام فہم کی بات ہے یار، کہ اگر خدا بھی عدل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ عادل اللہ کی ذات نہیں ہے، بروز حشر اس نے عدل نہیں کرنا۔ یہ تو ساری زندگی ایک مولوی کی تقلید کرتے رہے نا، ملا کی۔ کیا آپ کو حضور فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد امام مالک کی تقلید کرنا؟ حضور فرما کے گئے تھے ابو حنیفہ کی تقلید کرنا، امام اس کی حنبل کی کرنا، یا شافعی کی کرنا، یا جعفر صادق علیہ السلام کی کرنا؟ کہہ کے گئے تھے؟ تو انہوں نے اپنی مرضی کر لی ہے نا۔ یہ حنبلی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ فقہ حنفی ہے، یہ جعفری ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مولوی کی تقلید کی ہے، ملا کی۔ مولوی کی تقلید کی، مولا کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے مولا کی تقلید کی ہی نہیں ہے۔ مولا تو ہمارا رسول تھا، مولا تو ہمارا اللہ تھا۔ مولا تو رسول ہمیں دکھا گئے کہ میرے بعد یہ تمہارا مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عجیب بات ہے، یہ آج مسلمان 1400 سال کے بعد یہ بات تو ان کو سمجھ آ گئی ہے نا۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت علی کے والد نے، اور حضور نے ان کو کان میں کہا تھا اخیر میں، جب آخری وقت تھا ان کا، کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، سرگوشی کی تھی۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے جی کہ سرگوشی کان میں کہا تھا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، مگر انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں نار کو ترجیح دیتا ہوں آر پہ۔ وہ تم نے رسول کی جو سرگوشی تھی کان کی وہ تو سن لی، جو میدان غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے جو کہا تھا وہ بھول گئے، جو مولوی نے کہا اسی کے پیچھے چل پڑے۔ اب کوئی بیچارہ ڈھول بجا رہا ہے، مولوی نے کہا یہ شیطانی کام ہے، انہوں نے کہہ دیا شیطانی کام ہے۔ تو بیچارے میراثی وہ روزی کرتے تھے اپنی بچوں کی، ان کی بند ہو گئی۔ اب ان کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے کہ یہ جناب شیطانی کام ہے۔ کوئی تاش کھیل رہا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ ادھر کوئی شراب پی رہا ہے بیٹھ کے، یہ شیطانی کام، یہ شیطانی کام ہے۔ کیا ان حرامزادوں سے کسی نے پوچھا آج تک کہ ان میں سے کون سا کام ہے جو شیطان نے کیا تھا؟ ڈھول بجاتا تھا اس نے وہ شراب پیتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، تاش کھیلتا تھا، لوڈو کھیلتا تھا وہ، تو پھر یہ شیطانی کام کیسے ہو گئے؟ یہ شیطانی کام نہیں ہے، یہ تو کرنے والا خود شیطان بنا بیٹھا ہے، وہ تو خود ابلیس بنا بیٹھا ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام اگر دیکھنا ہے تو اس کا کام میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے۔ اس کا کام تو سوائے عبادت کے تھا ہی کچھ نہیں۔ پہلے یہ کام تھا، ساری زندگی اتنا عابد اور زاہد تھا، یہی کچھ کرتا رہا۔ اب وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اب اس کا یہ کام ہے۔ اور ابلیس نے کیا اللہ کا انکار کیا؟ اللہ کے سجدے کا انکار کیا؟ نہیں کیا۔ اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا، اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا۔ اور یہ جو آج کا یہ حضرت، یہ اللہ کے سجدے کا انکار کر کے بیٹھا، یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں بخشے جائے۔ کیوں بخشے جاؤ گے بھائی؟ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے خدا کے ساتھ؟ یہاں بھی تمہاری مرضی چلے گی، آگے بھی تمہاری مرضی چلے گی، بس بات تو پھر نہ ہوئی۔